شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اس دعا میں بندہ خدا سے چند چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز ذہانت، حافظہ، ہوشیاری، نعمت عقل، تعقل اور تفکر کی دولت کا مطالبہ خدا سے کر رہا ہے۔ ذہانت ایک عظیم نعمت ہے، حافظہ ایک عظیم دولت ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اسی کے مطالبے کی دعا پہلے فراز میں ہے، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، خدایا آج کے دن مجھے ذہانت عطا فرما، مجھے ہوشیاری عطا فرما، مجھے حافظہ عطا فرما، مجھے نعمت عقل سے نواز دے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی چیزیں حافظے کے اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں رمضان اور حافظہ کا بڑا گہرا رابطہ، یہی وجہ ہے کہ علماء نے تاکید کی ہے ماہ مبارک رمضان میں بہترین کام تعقل اور تفکر کرنا، تدبر کرنا، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ اور یہ چیز اس وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب انسان اچھے حافظہ اس کے پاس ہو، اچھی ذہانت کا مالک ہو۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے حافظے میں اضافہ ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جس سے ذہانت اور حافظے میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تلاوت قرآن کریم، خصوصاً ماہ مبارک رمضان جس کو بہار قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان صرف ایک معمولی عبادت نہیں ہے بلکہ انسان کو کمال اور سعادت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان صرف بھوکا پیاسا رہ کر ثواب حاصل نہیں کر رہا ہے بلکہ انسان چاہے تو ماہ مبارک رمضان میں اپنے حافظے کو قوی کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن کے ذریعے پہلا سبب حافظے کو بہترین کرنے کے لیے تلاوت قرآن۔ دوسرا سبب مولا فرماتے ہیں روزہ رکھنا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنا گہرا رابطہ ہے ذہانت، حافظے، ہوشیاری، تلاوت قرآن اور روزہ۔ تیسرا سبب مسواک کرنا، مستحب ہے، آپ جانتے ہیں حافظے کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ چوتھا سبب عسل یعنی شہد کا زیادہ استعمال انسان کی ذہانت اور حافظے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا فراز اور دوسرا جملہ آج کی دعا کا وہ تقریباً اسی کا لازمہ ہے، خدایا آج کے دن مجھے نادانی، ناسمجھی، کن ذہنی، سفاہت اور غباوت اور حماقت سے محفوظ رکھ۔ وہ چیزیں جو انسان کو کن ذہن بنا دیتی ہیں، نادانی میں مبتلا ہوتا ہے انسان کن ذہن ہو جاتا ہے، انسان نافہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ روایات کے اعتبار سے چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا حافظہ چلا جاتا ہے، نادانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کن ذہنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً نامحرم کی طرف نگاہ کرنے سے نادانی اور کن ذہنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ناخون بڑے ہوں تو یہ بھی سبب بنتے ہیں کہ انسان کا حافظہ چلا جائے، نادانی میں اضافہ ہو انسان۔ اور اسی طرح سے جو روایت میں اشارہ کیا گیا ہے، چوہے وغیرہ کا جھوٹے کھانے سے انسان کے حافظے میں کمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ 2 عورتوں کے درمیان بیٹھنا، سنگ قبر کو پڑھنا، طلوع آفتاب کے وقت اور زوال آفتاب کے وقت سونا، عصر کے وقت سونا، یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کا حافظہ چلا جائے، نادانی میں اضافی ہو، ناسمجھی میں اضافی ہو، کن ذہن ہوتا ہے انسان ساری چیزوں سے۔ اور آخری سبب پرخوری، زیادہ کھانا۔ دیکھیں کتنا اہم رابطہ ہے ماہ مبارک رمضان سے ان ساری چیزوں کا۔ زیادہ کھانے سے بھی انسان کن ذہنی میں مبتلا ہوتا ہے، نہ صرف کن ذہنی میں بلکہ ایک دوسری جگہ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب، زیادہ کھانے پینے سے اپنے دلوں کو مردہ نہ بناؤ، فإن القلب يموت بها، زیادہ کھانے سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ كالزرع اذا اکثر علیہ الماء، جیسے ایک کسان کھیت میں اگر زیادہ پانی دے تو اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، اگر انسان پیٹ میں زیادہ کھانا دے تو اس کا دل مر جاتا ہے، ناسمجھی میں مبتلا ہوتا ہے، کن ذہنی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ آج تیسری ماہ مبارک رمضان کا دعا کا دوسرا فراز جس میں یہ پیغام مل رہا ہے، جس میں اللہ کے بندہ خدا سے ذہانت، ہوشیاری، حافظہ، عقل اور تفکر اور تدبر کی دولت کی دعا کرتا ہے۔ خدایا آج کے دن جو تو نے خیر نازل کیا ہے اس میں ہمارا حصہ قرار دے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تو سب سے بہترین کرم کرنے والا